نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خلنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بديه بذكره ورياه. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا اور علم لا الہ الا اللہ سے ہم کو مالا مال فرمایا. یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے. اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے تاکہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے. الحمدللہ فی زمانہ غیر مسلم کو مسلمان بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. مسلمان کو مسلمان بنانا بہت بڑی بات ہے. مسلمان کو مسلمان بنانا بہت بڑی بات ہے. اب دیکھو یہاں پہ ہمارا جو تسلسل چل رہا مقصد بیت میں جو ہم آیت لیے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبايعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. یہ بیت کی آیت ہے. یہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبايعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اے حبیب، جب ہماری مومنات بندیاں آئے آپ کے پاس بیعت کرنے کے ارادے سے کہ اس بات پر عہد کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہاں پہ مومنات بندیاں بول رہا اللہ تعالیٰ. مومن یعنی مشرک کو نہیں بولتے مومن. کافر بندیاں آئیں، مشرک بندیاں آئیں، منافق آئے، یہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ. اے نبی، جب آئے آپ کے پاس ہماری مومن بندیاں، ایمان والی عورتیں، اس بات پر آپ سے عہد لیے، اس بات پر وعدہ کرے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. جب مومنات بندیاں تو پھر شریک کی کیا بات آ جائے؟ توبہ کرنے کی کیا ہے؟ بیعت توبہ ہے یہ. یعنی اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی شرک کر سکتے، وہ چیز سے توبہ کرنے کے لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں آنا ہے. بتاتے کس چیز میں کہاں پر شرک ہو رہا، کیونکہ ہم کو احساس ہی نہیں ہے ہم شرک کر رہے ہیں بول کے. وہ احساس ہی نہیں ہمارے اندر ہم کیا کس چیز میں شرک کریں. یہاں پر مومن بندیاں کس بات پر شرک کریں؟ آئے آپ کے پاس مومن عورتیں، ہماری مومن بندیاں، اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. پہلے شرک کی بات کر اللہ تعالیٰ، اس کے بعد پھر چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اور اولاد کا قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ اور پیر کے درمیان کے گناہ کسی پر بہتان نہیں لگیں گی، اور آپ کے حکم پر یعنی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی کسی بھی حکم پر. اگر اس بات پر وہ لوگ عہد کریں تو آپ ان کو یعنی ان کو اپنے بیت میں لے لیجئے اور ہماری بارگاہ میں توبہ استغفار کریے. ان کے حق میں توبہ استغفار، ان کے حق میں دعا کریے مغفرت کی، ہم ان کو معاف کر دیں گے پر اللہ تعالیٰ. توبہ کا طریقہ بتا اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر کیا بات معلوم میری کہ ایمان والے، اب یہ آتے تو عورتوں کے لیے ہے، پھر مرد بھی، ہم تو مرد نظر آتے نا. پھر یہ دلیل بیعت کی دلیل کہاں سے ثابت ہے پھر مردوں کے لیے بیعت کرنے کا؟ نہیں. قرآن کی آیت کا جو ہے نا نزول وہ خاص ہوتا ہے، لیکن اس کا اطلاق جو ہے نا عام ہوتا ہے، ہر ایک کے اوپر. کئی آیتیں ایسے کہ مردوں پر اتری ہوگا، اس کے اوپر عورتوں کو عمل کرنا نہیں ہے. نہیں ایسی کئی عورتیں. اور اسی تمام پورے چیزوں پر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کیا عقبہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرمت میں تشریف فرماتے، انہی باتوں پر ہم سے عہد لیا، انہی باتوں سے فرمایا کہ ان باتوں پر بیعت کرو. نہیں کس بات پر؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. کس کی جماعت تھی وہاں پر؟
بخاری شریف کی حدیث ہے یہ آپ فرماتے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ انہی باتوں پر جو آیت میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو جتنے چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، ہاتھ اور پیر کے درمیان کے گناہ کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، اولاد کا قتل نہیں کریں گے، اور کسی بھی امر میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے بیعت لی، مرد حضرات سے تقریباً 12 صحابہ کرام موجود تھے اس وقت، بیعت عقبہ کے مقام کا یہ حدیث ہے، یہ واقعہ ہے۔ تو اور فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو ان سے اس عہد سے اگر روگردانی کی، اس عہد سے پھیر گیا، یعنی اس کے باوجود بھی شرک کرا، چوری کرا، زنا کرا، قتل کرا، یعنی جو بھی چیز کی اس نے عہد کرنے کے بعد میں اگر اس کی سزا اس کو دنیا میں مل گئی تو اس کا کفارہ ہے یہ۔ اگر نہیں، اللہ تعالیٰ اگر اس کے گناہ پر اگر پردہ پوشی کرا تو اللہ غفور الرحیم ہے، چاہا تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے حشر کے میدان میں۔ یعنی ہم گناہ کرنے کے بعد اگر دنیا والوں کو معلوم نہیں ہوا، کوئی گواہ نہیں ہے ہمارے گناہ کا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے۔ حشر کے دن اللہ تعالیٰ اگر چاہا تو بخش دے سکتا ہے، چاہا تو حساب بھی لے سکتا اللہ تعالیٰ، چاہے تو ہم کو اس کی سزا بھی دے سکتا، چاہا تو ان کو ہم معاف بھی کر سکتا، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ ظاہر ہو گیا تو شریعت کے مطابق جو سزا ہے، چوری کی، زنا کی، نہیں شرک کی جو بھی سزا ہے، اگر وہ سزا شریعت کے حساب سے اگر ہم کو مل گئی تو ہمارا کفارہ ہے، آخر میں ہم کو اس کا عذاب نہیں ملے گا، نہیں توبہ کرنے کے بعد۔ تو یہاں پر کدھر مخاطب اللہ تعالیٰ؟ ایمان والوں سے مخاطب ہے، ایمان والی عورتیں، اور یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں نہیں اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں کرنا، جبکہ صحابہ کرام ہیں۔ لیکن آج جیسو یعنی ہماری ادھر فکر ہی نہیں ہے ہماری کہ ہم بھی کیا شرک کر سکتے، کیا ہم مسلمان کے درجے پہ ہو کے بے فکر بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان والوں کو توبہ کرو پڑا نہیں، تو ہمارا جو تسلسل چلا مقصد ہے بیعت، کیونکہ مقصد بیعت سے ہماری تعلیمات شروع ہو رہے ہیں، کیوں بیعت کرنا بھائی، کیوں ہم اللہ والوں کی صحبت میں آنا، کیا ملتا اللہ والوں کی صحبت میں؟ نہیں، اللہ والوں کی صحبت میں اللہ ہی ملتا، اللہ کیسے آ رہے ہیں ہم کو دنیا نہیں ہونا ہے، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کے پاس دنیا نہیں رہتی، نہیں مولا رہتا، مولا سے ایسا ملاتے کہ دنیا بھی مانگ سکتے، دین بھی مانگ سکتے، جو چاہے مانگ سکتے۔ کیوں؟ یہاں پر قلب میں بٹھائے تھے کہ ہر حاجت پوری کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کی جگہ کوئی تیری حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ ایک ہی مقصد ہے ہماری خانقاہ کا کہ بندے کو ایمان والا بنا دینا۔ ایمان کیا ہے؟ ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہی ہے، یہ ہمارے قلب میں آ جانا۔ ہم اسباب پہ بھروسہ کر رہے، بھروسہ اسباب پہ نہیں کرنا، اسباب کو یعنی اختیار کر کے توکل اللہ کے اوپر ہے نا، اسباب کو لینا برابر، کاروبار سے پیسہ آتا، محنت مزدوری کرتا پیسہ آتا، اس سے ہمارا خرچ چلتا، یہ اسباب ہے، یہ نہیں اسباب کو اختیار کرنا، لیکن بھروسہ اسباب پہ نہیں رہنا، توکل اللہ کے اوپر رہنا۔ یہ میرا اسباب ہے، اسباب کے ذریعے میں جو ہے نا میرا مقصد، مثال کے طور پر ہم کو یہاں پر جانا ہے 4 مینار، نہیں 4 مینار جانا ہے تو ہم کو گاڑی کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے، نہیں تو کیا کرتے ہم اسباب اختیار کرتے، اسباب اختیار کر کے، لیکن ہمارا نوازے کی توجہ کیا رہتی؟ منزل پہ رہتی، 4 مینار پہنچنا ہے، اس وجہ سے گاڑی کی نسبت کی ہے، نہیں گاڑی کی نسبت سے ہم 4 مینار پہنچ سکتے۔ اسی طرح ہر اسباب کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہو، ہر اسباب مولا تک پہنچاتا، ہم اللہ کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہے نہیں، اسباب میں ہی مولا موجود ہے، نہیں ہم سمجھ اللہ مسجد میں ملتا، خانے کعبہ میں ملتا، نہیں ایسی جگہوں پہ ملتا، نہیں ابھی مولا بولے نہیں، کچھ بھی نہیں رکھے، فاقہ کشی میں مولا کے اوپر توکل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب رکھتے ہوئے مولا کی طرف توکل کرنا بہت بڑی بات ہے، نہیں سال بھر کا راشن پانی گھر میں ہے، مہینے بھر کا 2 سال کا راشن پانی گھر میں ہے، اللہ کے اوپر توکل کرے وہ تو نہیں، وہ کوئی توکل نہیں ہے، نہیں وہ یعنی اللہ کے اوپر توکل کرنے تو وہ حال ہے، وہ حال نہیں ہے، اس وقت وہ اسباب استعمال کرتا ہے، یہ توجہ رہنا کہ یہ ملک مولا کی ہے، اس وقت مولا کی توجہ کرنا۔ بولے پانی کی مثال دی، پانی سے پیاس نہیں بجھتی، حشر کے میدان میں گنہگار بندے سمندر پانی پئیں گے پیاس نہیں بجھیں گی، جو گنہگار بندے ہوں گے حشر کا میدان کیسا رہے گا؟ زمین تانبے کی رہیں گی، سورج سوا لینے پر رہے گا، لوگ کھلیا بھونے جائیں گے، اس وقت پیاس کتنی لگے گی، پیاس کی شدت کیسے رہے گی؟ اس وقت اگر 7 سمندر بھی پانی اگر پی لیا تو پیاس نہیں بجھتی، پھر کہاں گئی جب پانی میں صفت کہاں گئی جب کہاں گئی، پھر پانی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ جب وہ اگر نیکوکار ہے اس کو حوض کوثر پہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ایک جام مل جائے گا کوثر کا، وہ ایک جام پی لیں گا تو حشر کے پورے 50,000 سال تک اس پھر پیاس نہیں لگی، نہیں اللہ تعالیٰ حوض کوثر میں وہ کیفیت رکھا، لیکن سامنے سمندر میں سے بھی وہ پیاس بجھانے کی کیفیت نکال دیا، معلوم ہوتا کہ پانی پیاس نہیں بجھاتا،
پیاس بجھانے کی حاجت اللہ پوری کرتا ہے، یعنی ذریعہ پانی ہے. تو یہ سب چیزیں کہاں ملتی ہیں ہم کو؟ نہیں، یہ صحبت اولیاء میں ملتی. تو یہی ہے ہمارا مقصد ہے بیعت. یعنی بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دو مقصد ہے بیعت کے. ہم گدیشہ سمجھے، اس آیت کو بھی سمجھے. اب یہاں تک کہ ہم یہاں ہم کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بیعت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اور بیعت مومنوں کے لیے ہے، وہ بھی کافر مشرک کے لیے. کیوں؟ صحبت میں آ کے توبہ کر رہے، شرک نہیں کریں گے، شرک سے توبہ کرنا ہے. اب یہ جو فی زمانہ جو بیعت کریے، کون سی بیعت ہے؟ یہ بیعت توبہ ہے. ویسے بیعت کی کئی قسمیں ہیں. بیعت تجارت ہے، بیعت نکاح ہے، اور کیا ہے؟ بیعت توبہ ہے، بیعت جہاد ہے. اب یہ جو بیعت ہے، بیعت توبہ ہے. یہ بیعت تجارت بھی ایک بیعت ہے. بیعت کے معنی بیع و شرع، خریدن فروختن. بیع و شرع سے بیعت نکلی، کچھ لینا کچھ دینا. نہیں، خریدن فروختن سے بیعت نکلی، بیع و شرع سے بیعت نکلی. بیع و شرع کیا ہے؟ یعنی خریدنا کچھ بیچنا، اس سے بیعت ہے. اب کیا خرید رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں، وہ معلوم ہے ہم کو. ہم بیعت توبہ جب ہے، یعنی اللہ والوں کی بارگاہ میں آ کے ہم جب بیعت کر رہے ہیں، تو کیا بیعت کر رہے ہیں، کیا بیع و شرع کر رہے ہیں، کیا چیز بیچ رہے ہیں، کیا چیز لے رہے ہیں. نہیں، کوئی بیعت تجارت میں بھی دیکھو، جب ہم کوئی دکان پہ گئے، کوئی چیز موبائل فون خریدنے گئے، یہ بھی ایک بیعت ہے. یہ بھی ایک بیعت ہے، بیع و شرع، خریدن فروختن. یہ بھی ہم پیسے، موبائل فون 10,000 کا فون ہے، ہم بارگیننگ کرتے، کتنے 8,000 میں جو ہوتے، 9,000 میں جو ہوتے، ایک ریٹ فکس ہوتا، 9,000 میں موبائل فون فکس ہوتا. اب 9,000 روپے ہم اس کو دینا، تو انہیں موبائل فون ہم کو دیتا. ہمارے جیب میں کے 9,000 اس کے جیب میں جانا، تو وہ موبائل ہمارے جیب میں آتا. نہیں، وہ موبائل میں اس کو پیسے نہیں دوں گا، موبائل فون میرے کا نہ جانا بتا آتا نہیں ہوتا. ہو بھی نہ تھا، سوال ہی پیدا نہ ہوتا. پورے اپن اس کو قیمت اس کی دینا، تو انہیں موبائل فون ہم کو دیتا. تب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ہے تو ہم کیا بیعت کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم کیا بیعت کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، نہیں، زنا نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے. یہ تمام کے تمام کے ہم عہد کر لیے. اب ہم دے رہے ہیں کیا اللہ والوں کو؟ ہم اپنے شیخ کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم عہد کریں تو یہاں پر ہم کیا عہد کر رہے ہیں شیخ سے؟ میں اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے دیتا ہوں. دے دیا. کس کو دے رہے ہیں ہم؟ شیخ کو نہیں دے رہے ہیں. جو شیخ کو پہچان لیا انہیں رب کو پہچان لیا. نہیں، ہم شیخ بولتے یہ صورت دیکھ رہے ہیں شیخ کی، جو ہمارے شیخ کی صورت ہے وہ صورت ہے، وہ شیخ نہیں ہے. شیخ تو اللہ ہے ہمارا، صورت ہمارے پیر کی ہے، لیکن ہم حوالے کس کے کر رہے ہیں؟ اللہ کے کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے حبیب، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے نا، نہیں، جو آپ سے عہد کرے نا، جو آپ سے عہد لے رہے وہ آپ سے عہد لے رہے نہیں، وہ ہم سے عہد لینے پر. ان الذین یبایعونک، جو لوگ آپ سے بیعت کرے نا، آپ سے عہد لے رہے نا، یبایعون اللہ، وہ ہم سے عہد کر رہے، ہم سے بیعت لینے پر اللہ تعالیٰ. ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھ کی نسبت سے وہ ہمارا ہاتھ ہے پر اللہ تعالیٰ. تو وہاں پہ صحابہ کرام کس سے بیعت لے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. آپ اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. صحابہ کرام بھی اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. اللہ کے حوالے کیا کر رہے ہیں؟ اپنا جسم، اپنا قلب اور اپنی روح. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ 3 چیزیں دیا، نہیں، جس میں سے ایک کا ہم کو تشخص ہے، جس میں جو ہم کو دکھ رہا جسم سب کو دکھ رہا، کافر کو، مشرک کو، مسلمان کو، سب کو دکھ رہا ہے جسم. نہیں، ایک جسم دیا اللہ تعالیٰ، ایک قلب دیا، ایک روح دیا. یہ 3 چیزیں انسان کو دیا اللہ تعالیٰ، جسم، قلب اور روح. یہ جسم اور قلب، یہ روح ہم شیخ کے حوالے کرنا. جس طرح پیسے 9,000 روپے ہم جیسا دکان والے کے حوالے کرے تو انہیں موبائل فون دے رہا، اسی طرح یہاں پر کیا بیعت کر رہی ہے؟ بیعت توبہ. ہم کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ارتداد سے، بدعت سے، تمام چیزوں سے اپنے جسم کو، اپنے قلب کو خراب کر لیے اپن. اب یہ خراب کر لیے تو یہ تمام کے چیز کس کو دینا؟ شیخ کو دینا. شیخ اس کو پاک کر دے. موبائل فون ریپیئرنگ بھی کرنے گئے، خریدنے کے بجائے اگر ریپیئرنگ بھی کرنے گئے تو موبائل فون اپنے پاس رکھ کے وہیں بیٹھ کے کر رہا ہو تو کرتا ہو نہیں. یہ موبائل فون ہے پہ دیکھ لو، میں ٹھہر کے خالی کیا بولے کیا آج کل وہ اس سے لیزر وہی بیٹھ کے لیزر سے بنا دو فون، بولتا بناتا ہوں نہیں. موبائل فون لیزر سے نہیں بنتا، اس کو دینا پڑتا، پورے انسٹرومنٹ اس کے اوپر استعمال کرتا، انہیں کھولتا فٹ کرتا پورے. یعنی موبائل فون کے حوالے کرے تو انہیں موبائل فون کیا کرتا؟ صحیح کر کے ریپیئرنگ کر کے ہم کو دیتا. تو اب ہمارے جسم، ہمارا قلب اور ہماری روح خراب ہو گئی. نہیں، کیونکہ ایمان والے کو بیعت کرنے کا حکم دے رہا اللہ تعالیٰ. وہاں پہ ایمان والی عورتوں کو بیعت کر رہے ہیں، وہاں پہ ایمان والی عورتیں بیعت میں آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ، بیعت توبہ میں آ رہے ہیں. تو ایمان والی عورتوں کا جسم خراب ہوگا، قلب خراب ہوگا، روح خراب ہوگا. تو اب ہمارا بھی جسم خراب ہوگا،
قلب خراب ہوگا، روح خراب ہوگی. یہ تمام کے تمام چیزیں ہم شیخ کو دینا. اپنے شیخ کیا کرتے ہیں؟ اس کو صاف کرتے. یہی تو نبی کا کام ہے. یہ وارثین کے حوالے کرنا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا ہے؟ آپ کا علم ہے. آپ کا علم ہے، وہ آپ کا علم جس کے پاس ہے وہ نبی کے وارثین ہے. تو ان کے حوالے کرنا، ان کے حوالے کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، یہ میرے وارثین ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں اختلافات ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ وارثین کون ہے؟ وارثین سے مراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. نبی کی یعنی وراثت کیا رہتی؟ علم رہتا. یہ پراپرٹی وغیرہ نہیں رہتی، زمین جائیداد نہیں رہتی. علم ان کی وراثت ہے. تو علماء اکرام کے پاس آپ کا علم ہے تو میرے وارثین ہے یہ علماء اکرام. علماء اکرام میں بھی کئی قسم کے علماء اکرام ہیں. نہیں، حقیقت میں عالم کون ہے؟ حقیقت میں عالم جو اللہ کو جانتا وہ عالم ہے. وہ عالم ہے جو اللہ کو جانا، انہیں عالم ہے. اللہ والوں کے ہاتھ پہ اگر بیعت کر رہے ہیں تو کیا بیعت کرنا ہے ہم کو؟ کہ یعنی بیعت توبہ ہے. یہ کیا بات کرنا؟ کیسا بیعت کرنا؟ اپنے جسم کو، اپنے قلب کو، اپنے روح کو جو ہم خراب کر لیے. نہیں، روح یہ نہیں جسم کیسا خراب ہوتا ہمارا؟ گندگی لگنے سے. نہیں، وہ تو سب کچھ معلوم. ہم سے زیادہ پاک تو کافر بھی رہتا، اس کو بھی معلوم گندگی لگے تو جسم ناپاک ہوتا کہ نہیں. لیکن جسم کی پاکی ناپاکی ہم کو معلوم، لیکن قلب کی ناپاکی کیا ہے ہم کو نہیں معلوم. قلب کیسا پاک ہوتا، کیسا ناپاک ہوتا، نہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہونا. تو قلب کیسا ناپاک ہوتا ہم کو معلوم ہی نہیں. قلب کیسا ناپاک ہوتا، قلب کا تشخص ہی نہیں. قلب کس کو بولتے ہیں معلوم، تو اس کی پاکی ناپاکی کہاں سے معلوم کریں گے ہم؟ نہیں، قلب کیسا ناپاک ہوتا. قلب بولتے کس کو؟ قلب تو یہ تو یہ نا، یہ گوشت کا لوترا، یہ قلب نہیں. قلب برائے جسم ہے وہ. نہیں، حقیقت میں قلب کس کو بولتے ہیں؟ یہ تو قلب کتے بلے کو بھی ہے، جانور کو بھی حیوانی قلب ہوتے ہیں. یہ قلب نہیں، یہ قلب نہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو ایک ایسا قلب دیا، وہ برائے جسم ہے. وہ برائے جسم ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ کیا ہے؟ قلب کے معنی، قلب کا تشخص کیا ہے؟ قلب کس کو بولتے ہیں؟ آماج گائے علم کو قلب بولتے ہیں. حقیقت میں قلب اس کو بولتے ہیں وہ جگہ جہاں پر علم اترتا، وہ قلب ہے. یہ قلب نہیں ہے. یہ دیکھو ہم بکرا کاٹتے نا گھر میں قربانی میں، دل نہیں نکلتا اندر سے، وہی دل اپنے کو بھی. تو یہ قلب تھوڑے، اس کو بھی قلب ہے، یہ بھی قلب. یہ نہیں، یہ قلب نہیں ہے. حقیقت میں قلب کیا ہے؟ آماج گاہے علم، جہاں پر علم اترتا ہے اس کو قلب بولتے ہیں. اگر وہ قلب میں اگر علم غلط اتر گیا تو قلب ناپاک ہو جاتا. وہ قلب میں اکثر دنیا کی محبت ڈلتی رہتی ہے ہماری. قلب ناپاک کب ہوتا؟ قلب دنیا کی محبت سے ناپاک ہوتا، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ارتداد سے. یہ کیسا آتا؟ یہ مسلمان کے قلب میں کیسا آتا؟ یہ دنیا کی محبت سے جاتا. دنیا کی محبت سے قلب ناپاک ہو جاتا. یہ نکالنا قلب میں سے. یہ ہم اولیاء اللہ کے حوالے کرنا، اپنے شیخ کے حوالے کرنا. تو شیخ کیا کرتے؟ پھر اس کو پاک کرتے. کیسا پاک کرتے؟ یہاں بیٹھ کے اپن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا کریں؟ یہ گردن کی ایکسرسائز سمجھتے ہیں اپن. منڈی زور سے لوگ وہ کیا بولتے ہیں، جوش میں آ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ، ایسا بولنے کا ہی نہیں ہو. استدار ہونا لا الہ الا اللہ سے. جو کچھ بھی نہیں معاصی ہو، اللہ کی محبت میرے دل میں ہے، نہیں یہ سب نکال دینا. پورا کچرے کی کنڈی بنے ہوا اپنا دل. یہ لا الہ الا اللہ سے، لا سے پورا نکال دینا. الا اللہ سے ضرب لگانا اس کے اوپر کہ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، کوئی حاجت روا نہیں. تو یہ قلب میں سے دنیا کی محبت نکال کے پیچھے پھینک دینا. پھر اللہ کو علم، یعنی اللہ کی حاجت روائی پر کو قلب میں داخل کرنا. جب یہ کرتے رہیں گے تو ہم یقین ہو جاتا ہمارے قلب میں کہ بے شک اللہ ہی میرا حاجت روا ہے. یہ ذکر اس واسطے بٹھا دے، یہ ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر، تاکہ قلب یعنی ہمارا پاک ہو جائے، قلب زندہ ہو جائے. ہمارا قلب مردہ ہے تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ذکر کی. اب جو ذکر نہیں کرتے ان کا قلب مردہ ہے. پہلے قلب کو زندہ کرنا، کیونکہ اللہ زندہ ہے. اللہ زندہ ہے، وہ زندہ قلب میں جاتا، مردہ قلب میں نہیں آتا. نہیں، وہ حیات ہے اللہ، هو الحی القیوم، وہی زندہ ہے. تو اس کا قلب بھی زندہ ہونا پڑتا. مردہ قلب میں اللہ تعالیٰ نہیں آتا. تو زندہ کب ہوتا قلب؟ اللہ کی یاد سے زندہ ہوتا. گزشتہ خضر علیہ السلام کا واقعہ سنے تھے مچھلی کا. یعنی اللہ اس میں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے تو مردے زندہ ہو جاتے. وہ مچھلی کیا ہے؟ وہ کیا بتا رہی ہے؟ وہ مچھلی وہ ان کی بارگاہ میں جہاں پر میرا بندہ کہاں رہے گا، جہاں پر تمہاری جو مردہ مچھلی ہے نا، اچھی خاصی زندہ مچھلی کو تلے کے ٹفن بن لو، پھر وہ جانے کے بعد جب زندہ ہوتی، زندہ کے سمندر میں چلے گی تو وہاں میرا بندہ رہتا. بولے یہ ایڈریس بتا رہے اللہ تعالیٰ میرے ولی کا. اللہ اپنے ولی کا ایڈریس بتا رہا جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلیں گی. ارے زندہ تھی تو اس کو مارنے کے لیے تلے کے اس کو پھر مارے کے بتا رہا اللہ تعالیٰ جہاں پر میری مچھلی زندہ ہوں گی وہیں پر میرا ولی رہتا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ مردے زندہ ہوتے ولی کی بات، یعنی ولی کی سرزد میں آئے تو مردے زندہ ہو جاتے. اب
ہمارا دماغ ایسا ہے کہ مردے جب زندہ ہوتے تو بھی کوئی مرنا ہی نہیں تھا. جو لوگ مرتے ولی کی بارگاہ میں لے کے جب زندہ کر لو. ہمارا قلب یہ ہمارا یہ کیا ناقص سوچ اپنی ایسی ہے. نہیں مردہ ہوتا پر اس کو سمجھ جو میت میں ہم جب انتقال ہو جاتا ہماری روح قبض آتی ہے. یہ مردہ نہیں ہے. نہیں یہ مردہ نہیں ہے حدیث کی روشنی میں. نہیں ویسا ہے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں ہر میت کو لے کے جاؤ زندہ کر کے پھر لا لو. نہیں کتنا آسان کام رہتا. نہیں وہ نہیں ہے. اللہ والوں کی سرحد میں تو مردے زندہ ہونے سے مراد اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کے بعد میں قلب مردہ رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا قلب اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ قلب مردہ ہے. وہ جا کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا قلب اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ قلب مردہ ہے. جس کا قلب اللہ کی یاد میں ہے وہ قلب زندہ ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ تمام کا تمام چٹیل میدان ہے, بالکل ریگستان, اس میں ایک چھوٹا سا ہرا بھرا درخت موجود ہے. وہ ذاکر کی مثال فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی زندہ ہے انہیں. ویسے مقام پہ بھی ذاکر زندہ رہتا. کتنی بھی مصیبت آ جانا, اس کے پورے راستے بند ہو جانا, اس کے باوجود بھی انہیں کیا ہے توکل اللہ کی یاد میں رہتا ہے. ویسا اس کی ذاکر ہے. زندہ کون ہے؟ ذاکر رہتا ہے. جس کا قلب اللہ کی یاد میں وہ زندہ ہے. تو اللہ والوں کی جیسا سرحد میں آ جاتے ہیں, جیسا بیعت کرتے ہیں, کیا کریں ہم کو یاد حق میں لگا دی. مقصد ہے بس وہی دیکھ رہے نا ہم. بیعت کرنے کا مقصد دیکھ رہے کیوں بیعت کرنا. آخر آج بیعت کے تعلق سے لوگ کہنے بہت ذہن بھٹکے ہوا ہے. اللہ والوں کے بیعت کرے تو دنیا میں دی, دنیا میں دی. دنیا کی خاطر بیعت کرنے کی نہیں. دنیا جو مقدر کی ہے برابر آتی ہے, لیکن اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جب جا رہے ہیں تو مقصد ہونا اس کا کچھ کیا حاصل کرنا ہے ہمارا. نہیں دنیا جو مقدر کی ہے برابر یقین رکھنا دنیا کے اوپر جو میرے مقدر کا ہے برابر مل کر رہے گا. مقدر سے نہ ایک دانہ بڑھ کے ملیں گا نہ ایک دانہ کم ملے گا. مقدر جہاں پر ہے اللہ تعالیٰ ہم کو پہنچا کے نہیں گا. تو لہذا تو یہ جو بیعت ہے, بیعت قرآن اور حدیث میں یہاں پر دیکھے گئے. قرآن سے بھی بیعت کا ذکر ثابت ہے, اور وہ بھی مومنات کے لیے ہے, مومن بندوں کے لیے. مومن بندوں کے لیے بھی بیعت کرنا ہے, مومن عورتوں کے لیے بھی بیعت کرنا ہے. تو وہ بیعت آج سو وہ بیعت کو کیا کرے, وہ بیعت کو یعنی وہ بیعت کا مقصد ہی بدل دیا. وہ بیعت کا مقصد ہی بدل دیے. اس وجہ سے خام گمراہ ہو رہے. آج لوگوں کو یعنی کیا بولتے تنقید کرنے کا موقع کیوں مل رہا؟ کیونکہ ہمارا کام ہم چھوڑ دیے. ہر جماعت چھوڑ دی کام. ایسا نہیں 73 فرقے پورا اصل جو دین کا کام ہے کوئی فرقہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا سوائے اولیاء اللہ کے. 100 فرقے اپنے فرقوں کی تبلیغ کر رہے. میرا فرقہ صحیح, میرا فرقہ صحیح. دین کی تبلیغ کون کر رہے؟ ہر کوئی چاہ رہا کہ میرے فرقے میری جماعت میں آنا. ہر کوئی چاہ رہا میری جماعت. 100 جماعت کی تبلیغ کرے. جماعت کی تبلیغ نہیں ہے, تبلیغ دین کی ہونا. دین کیا ہے معلوم ہونا, ایمان کیا ہے معلوم ہونا. اس کے پیچھے پڑو مطلب پورے اپنے اپنے فرقوں کے پیچھے پڑے. اس وجہ سے جیسے مسلمان تباہ برباد ہو جا رہے. وقت جو آیا ہمارے پاس کیوں آیا؟ اللہ کی ملک اللہ کے حوالے نہیں کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی ملک چھین لیا ہم سے. اب دیکھو آہستہ آہستہ ہماری پرسنل ملک پہ بھی حملے ہوں گے. کیوں؟ ہم اپنی ملک کو یہ جو اللہ ہم کو امانتاً دیا نا وہ امانت نہیں سمجھ رہے ہم, نہیں اپنی سمجھ رہے ہیں. میری میری میری. اب وقت بل پہ بھی جو وقت پراپرٹیز ہے اس کے اوپر بھی میری میری بلکہ سب قبضہ کرنے کی چکر میں اپنے لوگ. اس وجہ اللہ تعالیٰ بولے یہ لوگ میری اپنی امانت کو امانت نہیں سمجھ رہے ہیں, لوگ چھین لو ان سے. نہیں وہ ہماری غلطی ہے جس سے ہمارے ہم کو نقصان اٹھانا پڑا. اللہ والے بیٹھ کے دیکھ رہے وہی نظارہ دیکھ رہے ہیں. اللہ والے اللہ تعالیٰ بھی اوپر بیٹھ کے ہنس رہا ہوں گا. یہ لوگ اتنے احتجاج کر رہی, اتنے جلسے کر رہی, اتنا اکٹھے ہو رہی. ارے میں نماز پڑھو بولا عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی نماز جا کے میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی عید کی نماز خانے کعبہ میں نہیں پڑھی. آپ کا مکان خانے کعبہ میں تھا تبھی آپ خانے کعبہ چھوڑ کے جا کے آپ کیا کریں عیدگاہ میں نماز پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے پھر وہ سنت کیا ہے؟ وہ اگر سنت اگر آج ہمارے پاس اگر جاری ہوتی تو یہ آگے ہم کو زندگی نہیں پڑتا تھا. وہ سنت کیا ہے؟ وہ کیا نہیں مسلمان کا جو تعداد بتا رہا ہے عید کے دن عیدگاہ کیوں بنا ہے؟ نماز پڑھنا عیدگاہ مسجد میں چھوڑ کے جا کے عیدگاہ میں پڑھنا کیوں ہے؟ وہاں پر جو مسلمان اور جانا ایک راستے سے آنا ایک راستے سے کیا بتا رہا ہے؟ یہ عمل ہم چھوڑ دیے. ایک سنت پہ ہم عمل چھوڑے تو آج ہماری مسلمانوں کی پوری زیادت چھینی جا رہی. نہیں دیکھو وہ اگر ایک سنت پہ اگر عمل کرے تو ہمارے کیا ہے شعار ہے. وہ ایک مسلمان کا شعار کب دکھتا؟ 2 دن ہی دکھتا, ایک یعنی عید الاضحیٰ میں اور ایک عید الفطر میں دکھتا. اگر وہ سنت پہ اگر عمل کرتے ہم سہولت دیکھ رہے اپنی جلدی نماز پڑھ کے آ گئے تو قربانی دے سکتے جلدی بول کے ہے نہیں. سہولت دیکھ رہے ہیں اپنی, سہولت نہیں ہے وہاں پہ. وہ دن ہے شعار بتانے یعنی مسلمانوں کی تعداد بتانے کا. ایک راستے سے جانا ایک راستے سے آنا دوسرے راستے سے آنا. کیوں بتا رہے ہیں؟ کیوں ہے سنت عمل یہ کیوں بتا رہے؟ کیوں حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں تاکہ مسلمانوں کی تعداد دکھنا
اور جب ایک جگہ جب جمع ہوتے پورے عیدگاہ میں تو کیسا دکھتا، یعنی ایک کیا بولتے ہیں اس کو، مسلمانوں کا ڈسپلن دکھلا ان میں، یعنی اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جب ایک جگہ جمع ہوتے تو بھی عید پڑھ کے آرام سے پوری عید کی نماز پڑھ کے ایک دوسرے گلے مل کے پھر اپنے اپنے گھروں کو جاتے. کتنا بہترین ڈسپلن بتانے کا وقت ہے وہ وقت ہم ڈسپلن میں اپنا کے. آج جیسو ریالیاں نکال رہے ہیں لاکھوں ہزاروں لوگ، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ حسرا ہوں گا جب کرتے وقت نہیں کر رہے لوگ، جب راشن بڑھتے وقت میں نہیں لے رہے ہیں، بعد میں راشن لے رہے وقت میں راشن ختم ہونے میں آ کے جیسے راشن مانگ رہے، کہاں سے ملتا؟ نہیں ملتا. تو یہ وقت ہے، یہ وقت کیا ہے، یہ نہیں تعداد بتانے کا وقت ہے. تو ہر نماز کوشش کرنا، ہم مجبوری میں عید کی نماز مسجد میں پڑھنا ہے، سواری نہیں ہے، گاڑی نہیں ہمارے پاس، یا پھر ہم بیمار ہیں چل نہیں سکتے، سہولت نہیں ہے، شرعی حضور ہے تو مسجد محلے کی نماز میں پڑھ سکتے. یہ نہیں ہے کہ مسجد میں نماز عید کی نماز مسجد میں پڑھے تو نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو ہو جاتی، لیکن یہ تکلیف ہم کو، یعنی اللہ والے غور و فکر کرے یہ تکلیف کیوں آ رہی. نہیں، یہ تکلیف کیوں آ رہی؟ تکلیف وہی وجہ سے آ رہی کہ ہم اپنی اپنی سہولت دیکھیں، ہم ایک جگہ جمع نہیں ہو رہے. دیکھو عیدگاہ خالی، آج عیدگاہ خالی ہے، نہیں آج آدھے عیدگاہ بھی کھلنے والے، پورے مساجد بھرے ہوئے، پورے مسجدوں میں نماز پڑھے، سب الگ الگ ٹکڑے بھی تھے. یہ عیدگاہ بنائی گئی کیوں؟ مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہونے کے. جب دیکھتے مسلمانوں کو تو کیسا دبدبہ ہو رہا تھا خالی. ایک زمانے میں عیدگاہ جب یہ میرانوں کی عیدگاہ جب بھرتی تو کہاں تک آتی تھی؟ یہ کالے پتھر تک آتی تھی عیدگاہ، کیا وہ مین روڈ تک بھی نہیں آ رہی عیدگاہ. سب اپنی اپنی سب تکلیف ہو رہی. نہیں بتانا ہے وہاں پہ عیدگاہ میں نماز پڑھنا، عید کی نماز کوشش کرنا. تو خیر یہ اپن ادھر بالکوٹ میں آ گئے تھے. تو لہٰذا مقصد ہے بھائی ہمارا دو ہے، یاد ہے غلط دوا یافت حق. نہیں تو ہمارا دل کیا ہے، اصل قلب ہے دنیا کی محبت سے ناپاک ہو جاتا. جسم تو ہم اللہ والے کے ہاتھ میں حوالے کرنا. کیسا کرنا؟ جب بولا جب آ جانا. نہیں جب حکم ہوا شیخ کا حاضر رہنا. کیوں؟ اب یہ شیخ ہم یہ جسم قلب اپنا جسم کیا کرے، شیخ کے حوالے کر دی. میں اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے دیتا ہوں، دے دیا. نہیں میں اپنے قلب کو اللہ کے علم و عرفان کے لیے دیتا ہوں، دے دیا. میں اپنی روح کو اللہ کے عشق و محبت کے لیے دیتا ہوں، دے دیا. یہ جسم قلب اور روح شیخ کے حوالے کرنا. تو شیخ کیا کرتے اس کو؟ نہیں شیخ کیا کرتے اس کو؟ پاک صاف کرتے. سب سے پہلے کیا کرتے؟ جسم کو عبادت میں لگائے تھے. جسم کو عبادت میں لگائے تھے. کیا ہے عبادت؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت عز و انکساری، ذلت اور فقیری، وہ احتیاجی میں لگائے تھے. اللہ کی عز و انکساری میں لگائے تھے جسم کو. نہیں ذلت فقیری میں، کسی کے سامنے فقیر مت بن سوائے اللہ کی. کیسا فقیر بننا، کیسا اللہ کے سامنے ذلیل ہونا بتائے تھے. عبادت میں لگا دیتے. نہیں پھر جاتے پہلے ہمارا دل مردہ رہتا تو ہم کو یاد دیتے اللہ کی، اللہ کی یاد دیتے. جیسے کیا ہوتا ہمارا قلب اب زندہ ہو جاتا. نہیں جب زندہ ہو گیا تو اب اس کو علم دیتے. زندہ جسم کو کھانے کی حاجت ہوتی، مردہ جسم کو کھانے کی حاجت نہیں رہتی. دیکھو مردے کو کھلاتے کھانا نہیں، کیا ہے کہ بھائی باڈی کمزور تھی، شاید رات میں رکھنا ہے، فجر میں ملانا ہے، تھوڑا کھلا دیں گے کھانا ذرا شاید میں کھلاتے نہیں کھلاتے. کیوں؟ یقین ہے ہم کو کہ نہیں مردہ ہے، اب اس کو غذا کی ضرورت ہی نہیں. اسی طرح قلب مردہ ہوگا تو اس کی علم کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو قلب کو زندہ کیسا کرتے؟ اللہ کی یاد سے زندہ کرتے. پہلے اللہ کی یاد دیتے، ذکر دیتے، ذکر سے اللہ کی یاد، یعنی قلب ہمارا زندہ ہو جاتا. جب زندہ ہو گیا، اگر قلب زندہ ہوا جب علم دیتے اس کو. اگر نہیں مردے کا مردہ ہی رہا تو اس کو علم دیتے ہی نہیں. کیوں؟ مردے کو غذا دی تو کچھ فرق پڑتا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. غذا واپس گر جاتی نیچے، اندر لیتے ہی نہیں مردہ. تو پہلے کیا کرنا پڑتا؟ ذکر سے قلب کو زندہ کرنا پڑتا. اللہ ذکر پہلے سوچے نہیں ہم کو، یعنی ذکر سے ہمارا قلب زندہ ہوگا. اس کے بعد میں علم دیتے اس کو. علم دے کے قلب کو کیا کرتے؟ تر و تازہ کرتے. علم لا الہ الا آماج گائے علم. یہ قلب کیا ہے؟ جہاں پر علم اترتا ہے. پہلے تو اس کو یاد میں لگاتے، قلب کو زندہ کرتے، اس کے بعد میں پھر لا الہ الا اللہ کا علم دے. تو یہ قلب حوالے کریں گے تو ہوں گا. نہیں میں قلب حوالے کیسا کرنا؟ کیسا قلب کرنا حوالے کرنا؟ یعنی اپن جسم کے ساتھ قلب کو بھی موجود رکھنا یہیں پر اللہ والوں کی بارگاہ میں. نہیں جسم تو آ گیا ہمارا، لیکن قلب دکان میں ہے. نہیں قلب نوکری میں ہے، قلب بیوی بچوں میں ہے. قلب پیسہ رکھ کے آتا، چوری ہوتا کہ کیا ہے گی گھر میں، چپل باہر چھوڑ کے آیا ہیتی کی جاتی کی، پورا دل رکھنا ادھر ہی سے. نہیں اس کے ساتھ رہا قلب، پورا توجہ ادھر ہی رکھنا. جسم قلب سر روح بھی حوالے کر دینا. روح بھی حوالے کر دینا. روح حوالے کر تو کیا کرتے ہیں شیخ؟ روح کو بھی پاک کرتے، نشانیاں بتلاتے. روح کو نشانیاں بتلا کے مولا تک پہنچاتے، نشانیوں سے ذات تک پہنچتے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. ہم نے بھیجا تمہیں میں سے رسول کو. کما ارسلنا فی کیا ہے وہ؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. ہم نے بھیجا تمہیں میں سے رسول کو
جو ہماری آیتیں پڑھا، یعنی ہماری آیتیں ہماری نشانیاں بتلاتے ہیں. آیتوں سے مراد یہاں پر نشانیاں ہیں، ہماری نشانیاں بتاتے ہیں. نشانیاں بتا کے تم کو پاک کرتے بولے اللہ تعالیٰ. کیا بولے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، تم کو پاک کر دے. وہی کام اللہ والے کریں. کیوں؟ وہ نبی کا علم ہی تو ہے نا. آپ وہی تو وراثت لے کے ہم کو پاک کریں، ہمارے جسم پاک کریں، ہمارا خلق پاک کریں، ہماری روح پاک کریں. نہیں تو یہ نبی کا کام ہے، یہ اللہ والوں کا کام ہے. تو کیا ہے مقصد ہے بس یہ یہاں تک آنے کا مطلب کیا ہے؟ تو بھائی بیعت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے ہم کو بیعت کرنا اللہ والوں کے ہاتھ پہ. تو یہ اللہ والوں کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اللہ والوں کے ہاتھ پہ بیعت کریں تو اللہ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کریں. نسبت شاید کی ہے لیکن ہم وعدہ الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. اور جو اس بیعت کو یعنی اس عہد کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہا یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں، یہ آپ کی ہاتھ کی نسبت سے ہم سے بیعت کریں. اور جو اپنے عہد کو پورا کرا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا اجر ہمارے پاس اجر عظیم ہے. اور جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرا اس کا وبال اسی پر ہے بولے اللہ تعالیٰ. جو ہم عہد کر لیے اللہ والوں کے ہاتھ پہ کہ میں شرک نہیں کروں گا، اس کے باوجود اگر میں شرک کروں تو اس کا عذاب ہمارے اوپر ہے. نہیں اگر ہم اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اللہ ہم کو دینے والا ہے. نہیں تو یہاں پر ہمارے پاس کیا یہ جو مقصد بیعت ہے نا، یہ دو ہے مقصد بیعت. اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. کوئی اللہ والے اپنی بارگاہ سے نہ لیے، اپنے پیر کی بات نہیں ہے، ان کے پیر کی بات نہیں ہے. یاد حق الدوام یافت حق، یہ دو ہی مقصد ہے بیعت. اس کے تیسرا مقصد ہی نہیں. اور یہ مقصد بیعت مقصد حیاتی سے ہمارا، کس وجہ سے اللہ ہم کو پیدا کرا، کس وجہ سے اللہ ہم کو پیدا کرا، وہ مقصد ہمارا ہونا بیعت کا. تو کیا ہے ہمارے پاس بیعت؟ مقصد بیعت دو ہے. یاد حق الدوام یعنی اللہ کو ہمیشہ یاد کرنے والے ہو جانا، ہر آن اللہ کو یاد کرنے والے ہو جانا. اور دوسرا کیا ہے مقصد؟ یافت حق، جس کو یاد کر رہے ہیں اس کو پا لینا. یہ دو ہی مقصد ہے. یہ دو سے ہٹ کے تیسرا مقصد نہیں. آ جاؤ میرے پاس بیعت کر لو، دنیا مل جاتی، کاروبار جو ہے سو ترقی پہ، کاروبار میں ترقی ہو جاتی، گھر کے مصیبتیں دور ہو جاتے. وہ کچھ بھی نہ ہوتے، سب بولنے کے بات ہے. 10 میں سے 2 کے مصیبت دور ہوتے، 8 ویسے ہی رہتے. وہ 2 10 کو لے کے آتے بھی دکان ایسے چلتے رہتے. وہ نہیں مقدر کا ہے، مقدر میں جو ہے وہ ہو کے رہیں گا. اتنا ہے اگر اللہ والوں کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ والوں کا علم حاصل کریں گے، لا الہ الا اللہ کا علم، تو جو مصیبت آ رہی نا وہ مصیبت چھو کے نکل جائیں گی. کیوں مصیبت چھو کے نکل جائے گی؟ کیونکہ وہ مولا سے ملاتے نا. یہ ملک کائنات میں جو بھی اللہ کی ہے، اگر چلے گی نقصان ہو گیا تو مصیبت آئی، دکھ رہا ظاہر میں تو دکھ رہا کہ مصیبت آئی، بیماری آئی، نقصان ہو گیا، گھر کو نقصان ہو گیا، گاڑی کو نقصان ہو گیا، لیکن مومن کو تکلیف نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ سب ملک تیری ہے مولا کو تعالی. اگر خراب ہو گئی تو تیرے کو تکلیف ہونا، میں تو تیری سمجھا تھا. تو یہ مومن لگتا اللہ سے اگر اپنی ملک کو اگر نقصان پہنچا تو یہ ملک میں تیری سمجھا، کیسا توڑنے دیا اس کو تو نہیں، کیسا تو حفاظت نہیں کر سکتا. ایسا بات کرتا مومن. مسلمان ڈرتا ہے اللہ کو ایسا بول لگا، ارے پھر کس کو بولتے؟ پھر اللہ دوست کو نہیں بولتے. بس اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست سے ایمان ہونے کا. دوست سے کیسی گفتگو کرتے؟ ارے کیا ہے یہاں میں تمہیں گاڑی جاتا ہے تو تھوڑے سے حفاظت نہیں کر سکتے تم. اللہ کو تو بولتے، اپن نہیں بولتے اے اللہ میری دعا قبول کر لے، اللہ میں قبول کر لے. کیوں بول رہے؟ نہیں، وہ استدار ہے. دوست اللہ کو دوست یعنی ہم اللہ کے دوست نہیں بننے جانا، اللہ کو اپنا دوست بنا لینا. اس کے بعد وہ کیسا کام ہوتا. اگر میں یہاں بولا کہ میں اللہ کا دوست ہوں بولتا، پھر اللہ آزماتا ہوں بیٹھ کے ہمارے میں. نہیں، اللہ تو میرا دوست ہے. یہ جو گاڑی ہے تو دیا میرے کو، تو میرے کو گفٹ دیا. گاڈ گفٹ بول کے گاڑی پہ لکھتے لگا دے، بول مدر گفٹ، فادر گفٹ، وہ نہیں گاڈ گفٹ، وہ اصل ہے گاڈ گفٹ. اللہ تیری گاڑی ہے یہ، تو اس کی حفاظت کرنے والا ہے. اس کے حوالے کر دینا، نقصان نہیں ہوتا انشاءاللہ سمان چلانے. کیونکہ جب اللہ والوں کی بارگاہ، اللہ والوں سے جب نسبت دیتے ہم تو ہم کو کیوں تکلیف نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ والے بتاتے یہ ملک تیری نہیں ہے، یہ ملک اللہ کی ہے. یقین دلائے تھے، اس کے قلب میں بٹھائے تھے. یہ ہر شہر کا جو بھی ہے نا، ذرہ ذرہ یہ سب اللہ کی ملک ہے. دیتے صحبت میں آئے تو دیتے، صحبت میں نہیں آ کے موبائل فون جیب میں تھے بھائی وہاں سے بنا دو تو نہیں بناتا ہوں. نہیں، صحبت میں آنا پڑتا. تو اللہ والے وہ علم دیتے ہم کو جس سے ہمارے مصیبتیں بھی ٹل جاتے. مصیبتیں ٹلتے بس آتی مصیبت چھو کے نکل جاتی. ابھی بولا نا میں کہ گھر کو نقصان ہوا، گاڑی کو نقصان ہوا. اب دیکھتا مومن بندہ، میرے پیر بولے تو اس کا مالک ہے. میرے شیخ بولے وسیلے سے دعا مانگنا جو بولتے نا وہ جو وسیلہ. میرے وسیلہ کیا ہے؟ میں جو علم حاصل کرا میرے شیخ سے علم لیا. میرے شیخ کس سے لیے؟ ان کے شیخ سے لیے. ان کے شیخ کس سے لیے؟ نہیں ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے پورا. وہ ہر حاجی کا پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کون بولے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تم کو اگر نمک کا کنکری بھی ہونا ہے تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی ہونا ہے تو اللہ سے مانگو. نہیں، یہ سب چیزوں کی ہر حاجی کا پوری کر. یہ میرا شیخ بولے کہ یہ جو گاڑی ہے تیری ملک ہے،
تیری ملک کی تو حفاظت نہیں کر سکتا. نہیں میں میری سمجھا گیا میں تیرے بھروسے پہ چھوڑ کے گیا تھا. نہیں اللہ کو بھی جلالت ارے میرا مومن بندہ میرے اوپر ہی ڈال رہا. میں انہیں جب بولا انہیں میری ملک ہے وہ تو میں حفاظت کرنا تھا, اس کی نقصان نہیں ہونے دیتا اللہ تعالیٰ. معلوم اللہ تعالیٰ کو نہیں ایسا بولتا بول کے اللہ اس کی حفاظت کرتا. ایمان والے کی ہر چیز کی حفاظت اللہ کی ذمہ ہوتی. صرف ایمان لانا ہمارا کام ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, ہمارا کوئی بڑا آدمی دوست رہا تو ہماری حفاظت نہیں کرتا. ایم ایل اے ایم پی ہمارا دوست رہا تو کیسی حفاظت کرتا. ارے کچھ بھی ہوتا ساتھ میں کوئی بولے تو کیسی حفاظت کرتا. ارے جب اللہ ہمارا دوست ہے تو نہیں. اللہ ہمارا تو کائنات کا کوئی یعنی کوئی شے ہمارا بال باغہ نہیں کر سکتی. اللہ تو میرا دوست ہے, تو میرا دوست ہے نا. میں ایمان لایا, میرا ایمان یہ کہ یہ گاڑی تیری ہے, کہاں سے نقصان پہنچتا نہیں پہنچتا. ہم آزماتے ہیں نا, ہم اللہ کو آزماتے ہیں. ہم ارے کہیں کو رسک لے نہ بولتے نہیں, کہیں دیکھو آزما کے دیکھو اللہ میں اللہ تعالیٰ جسو ان شاء اللہ سمجھ چلا ہماری کیسی حفاظت کرتا. ہم ایمان کیا ہے, ہم دنیا میں رسک لیتے. کاروبار میں مثال کے طور پر ایک 10 لاکھ روپے مارکیٹ میں ڈالتے ہو, رسک لیتے, ڈوب بھی سکتے, پروفٹ بھی آ سکتا. کاروبار میں بولتے نا رسک لینا, بغیر اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی طرح دین میں بھی رسک لینا. اللہ کے اوپر بھی ہم دیکھنا اللہ میری حاجت پوری کرتا ہے, دیکھنا ڈال دینا اللہ کے اوپر نہیں, ڈال کے دعا کرنا اللہ میں اے اللہ میں کر دیا یہ کام, اب باقی کا تو دیکھنا. کرتا اللہ ذرا نہیں کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا. خیر وہ ہم رسک نہیں لیتے, ہم ڈرتے کیا ہے کہ میں دیتا کہ نہیں, بعد میں پریشانی ہوتی ہے. تھوڑی وقت یا پریشانی ہوتی انشاءاللہ اللہ حالات صحیح کرتا نہیں. تو لہذا مقصد بیت ہمارے پاس دو ہے, یاد حق علی الدوام, یافت حق. یاد حق جو ہے نا نسبت سے ملتی, یاد حق نسبت سے ملتی, اور یافت حق کے لیے علم و عرفان ضروری ہے. یاد حق نسبت سے بھی جیسا نسبت میں آئے, اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے, ہم کو ذکر دے دیے. کون کون سا ذکر دیے؟ ایک تو روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا, 250 مرتبہ استغفار کرنا, اور ایک ذکر دیے, کیا دیے؟ ذکر پاسن فاز. یہ ہے یاد ہے علی الدوام, ہمیشہ یاد کرنے والا ہوتا ہے انسان. جب دیتے اللہ والے, جب بیعت کریں گے تو وہ ذکر ملتا ہم کو, اللہ اللہ. سانسوں میں کیسا ذکر کرنا, ذکر پاسن فاز بولتے اس کو, یاد حق علی الدوام. سو گیا بھی تو اللہ کی یاد میں رہتا ہوں, وہ ذکر ہے. ایسی نہیں ملتا ذکر, وہ سو گیا بھی تو اللہ کی یاد میں رہتا ہوں, ویسا ذکر دیتے اللہ والے. تو مقصد ہے بس یہ, جو یہ ذکر دیا وہ بیت کامل بیت ہے نہیں. وہ بیت خالی 11 مرتبہ نماز کے بعد کر لینا, پھر سوتے وقت 11 مرتبہ, یہ تو شروع میں پریکٹس کرنا ہے. لیکن جب صحبت میں آ رہے ہیں, سالوں گزر جا رہے ہیں, پھر بھی وہ تو نہیں. ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والا ہونا. دست بقا دل بیا, دست ہمارا ہاتھ کام میں رہنا, لیکن دل ہمارا اللہ کی یاد میں رہنا. وہ کوئی بھی کام کرو, سانس چلتے رہتی ہے ہماری, وہ سانس میں اللہ کا ذکر چلتے رہنا, وہ ہے ذکر پاسن فاس. تو پہلا ہم جیسا بیٹھ کرے ہم کو ذکر مل گیا اللہ کا. اس کے بعد میں پہلا مقصد پورا ہو گیا ہمارا, بیٹھ کرتے پہلا مقصد پورا ہوا, یاد ہے اللہ دوام, ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے ہو جانا. اس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ یافت حق. یافت حق کے لیے علم و عرفان کی ضرورت ہے. بغیر علم و عرفان کے یافت نہیں ہوتی. اور علم و عرفان کے لیے کیا چیز ہونا, کیا ہونا علم و عرفان کے لیے؟ صحبت شیخ ہونا. صحبت شیخ ہونا. صحبت شیخ میں آئیں گے تو علم و عرفان ملتا. اگر صحبت میں نہیں آئیں گے تو علم کہاں سے ملتا؟ نہیں ملتا. تو اس بات سے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ایمان لانے کے بعد, تقویٰ اختیار کرنے کے بعد وسیلہ تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, ایمان والے سے مخاطب ہے, تقویٰ اختیار کر لو. یعنی ایمان بھی لا لیے, تقویٰ بھی اختیار کر لیے, اس کے اوپر ٹھہر رکھو پر اللہ تعالیٰ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ہر کوئی یہ سمجھنا میں ایمان والا ہوں, میں متقی ہوں. یہاں تک رکنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرمایا تم سمجھ رہے تم ایمان والے متقی ہوگے, لیکن ابھی تم متقی ایمان والے نہیں ہیں, تم وسیلہ تلاش کرو میں تک پہنچنے کا. بول اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس میں جہاد کرو. بول اللہ تعالیٰ جان سے بھی مال سے بھی, اللہ یعنی جہاد کرو. لعلکم تفلحون, البتہ تم ضرور کامیاب ہو جائیں گے. پر اللہ تعالیٰ ایمان بھی لانا ہے, تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے, وسیلہ بھی تلاش کرنا ہے, پھر اس میں جہاد بھی کرنا ہے. جہاد کر کے کامیاب ہونا ہے ہمارا. تو یہ مقصد ہے بھائی دو ہے, یاد حق علی الدوام, یافت حق. تو یافت حق کے لیے کیا ہے؟ علم و عرفان ہونا ہے. علم و عرفان کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے. یعنی شیخ کی صحبت میں آئے تو علم و عرفان ملتا, جب تک یہ صحبت میں نہیں گے علم نہیں ملتا. اس وجہ سے کبھی بھی تعلیم, گزشتہ بھی بات ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے. بغیر تربیت کے اگر تعلیم لیں گے تو شیطان بنیں گے, ابو جہل بنیں گے. اگر تعلیم کے ساتھ تربیت بھی لیں گے تو صحابہ کرام کے جیسے بنیں گے انشاءاللہ. سمجھ گئے, صحبت میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, چہرے مبارک دیکھے تو آپ کو صحابہ کا جزا ملا. آپ کو صحابہ کرام کو قرآن حدیث پڑھنے سے ملا,
پوری حافظہ قرآن بھی بنے تو وہ درجہ نہیں ملا، پورا احادیث بھی یاد کری تو وہ درجہ نہیں ملا۔ صحابہ کا درجہ کب ملا؟ صحبت شیخ میں رہنے، صحبت رسول میں رہنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جو ایک بار ایمان کی حالت میں دیکھ لیے وہ صحابی بنے ہو، نہیں آپ کے صحبت سے ملا۔ نہیں، صحبت ضروری ہے، قرآن حدیث کافی نہیں ہے ہمارے لیے، قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے تربیت بھی ضروری ہے، نہیں کیوں؟ اور قرآن میں فرما رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، نہیں بولا اللہ تعالیٰ اے ایمان والو تقوی اختیار، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، بولا اللہ تعالیٰ۔ ایمان تقوی آنے کے بعد ابھی کیا ہونا؟ ابھی نہیں، ابھی کیا ہونا؟ صحبت سال ہے، نہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بولا اللہ تعالیٰ، جا کے ساتھ ہو جاؤ، بولا ان کے، نہیں ساتھ ہو جاؤ ان کے، بالکل ساتھ ہو جاؤ ان کے۔ اور ہم روزانہ دیکھو قرآن مجید پڑھیں، نماز میں پڑھے سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر بھی تو اتنا اللہ تعالیٰ کیسا فرما رہا ہے یہاں پہ۔ اور صراط المستقیم کے بعد میں اللہ تعالیٰ پھر دو راستے الگ بتائے ہم کو۔ ہر کوئی سمجھ رہا ہے میں صراط المستقیم پہ ہوں، سمجھ رہا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 راستے بتائے، اس کے بعد میں بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم۔ یاد ہم دعا پڑھتے نا سورہ فاتحہ میں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، نہیں صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ صراط المستقیم بولتے بس تھا نا پہ، اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا بولا؟ پورے 73 فرقے صراط المستقیم میں، صراط المستقیم پہ اوپر ہے، پورے 73 فرقے پر ہے میں صراط المستقیم پہ، یہ راستہ سیدھا ہے، یہ پورا ہر کوئی قرآن حدیث سے یہ سیدھا راستہ ہے بتا رہا، تو اللہ آگے جا کے کیا کرا؟ پھر اس میں 2 راستے ڈیوائڈ کر دیا، یہ پورے 73 فرقے پورے صراط المستقیم پر ہے۔ اس کا یہ نہیں، یہاں تک تو آ گیا نا۔ اب کیا ہے وہ صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، کیا وہیں بتا رہا اللہ تعالیٰ، یعنی سیدھا راستہ کیا ہے؟ نہیں راستہ چلا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام دیا، راستہ مت چلا ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی غضب اور انعام یافتہ کا 2 راستے پھر یہاں پہ الگ کرا اللہ تعالیٰ، یعنی 73 فرقے کے بعد پورے بڑے ہم راستے پہ، ہم سیدھے راستے پہ، ہم سیدھے راستے کوئی بڑے یہاں معلوم تھا اللہ تعالیٰ کہاں سے ہمیں بچا دے اللہ تعالیٰ۔ صراط الذین انعمت علیہم یعنی راستہ ان لوگوں کا چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ پہلے تو صراط المستقیم بولا نا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اللہ بولنے لگا ہم کو اللہ کرا رہا ہے دعا یہ، تو اللہ کو نہیں معلوم تھا سیدھا راستہ کیا ہے، پھر آگے چل کے پھر 2 راستے کیوں الگ کرا اللہ تعالیٰ؟ سمجھنے والی بات ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو فہم خود دی ہے۔ پرسوں آن لائن کے پروگرام میں ایک بات یہ صحبت میں کیا ملتا بولتے، صحبت میں سورہ فاتحہ میں کیا ملا وہاں پہ؟ نہیں بات چلی تھی کچھ اور، فہم چلی، ہر کوئی اپنی اپنی فہم چلی وہاں پہ، میں یہ فہم لیا، میں یہ بیان حضرت نے کرے میں کو یہ فہم ملی وہاں پہ، حضرت کو سنا بہت کچھ ہے حضرت، نہیں یہ کیا فہم بولی ہے؟ آن لائن کے پروگرام میں جو ہمارا پروگرام ہوا حضرت صلی اللہ سے سنا میں پڑھ رہا ہوں، کیا فہم تھی وہ، یعنی یہاں تک لا لیے صراط الذین انعمت ہے، صراط المستقیم تک لا لیا اللہ تعالیٰ، لانے کا میں صراط المستقیم پہ پورے لوگ بولے دیکھو، ہر کوئی پر نہیں بولا، کوئی بولا میں غلط راستے پہ، میں ڈاؤٹ ہے میری فرقے پہ، نہیں بولتا کوئی بھی، میں سیدھے راستے پہ چھوں بولتا ہوں، نہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا پہ راستہ ان لوگوں کا چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہے؟ کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ نہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 لوگ انعام یافتہ ہے، صالحین، شہید، صدیقین اور نبی، یہ 4 راستوں کا اسی راستہ سیدھا ہے، ان پر انعام ہوا، ان کے راستے پہ چلنا ہے ہمارے کو، نہیں ان کے راستے پہ چلنا ہے، اور یہ 4 کا عمل لا الہ الا اللہ کی تحریک ہے، ان کا راستہ چلنا ہے ہم کو، صالحین کا راستہ کیا ہے اور شہداء کا راستہ کیا ہے، صدیقین کا راستہ کیا ہے اور نبیین کا راستہ کیا ہے، یہ ہم کو معلوم کرنا، کیا ہے ان کا راستہ معلوم کرنا، اور یہ تمام کے تمام جو لوگ لا الہ الا اللہ کے تحت پوری زندگی کی، لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے صالحین بنے، نہیں لا الہ الا اللہ پہ عمل کر کے شہید بنے، لا الہ الا اللہ پہ عمل کر کے جیسے صدیقین کے مقام پہ لا الہ الا اللہ کا عمل کر دے نبیین کے مقام پہ، نہیں اب ہم یعنی صالحین بن سکتے، شہید بن سکتے، صدیق بن سکتے، نبیین کے درجے کا عمل کر سکتے، لیکن نبی نہیں بن سکتے، لیکن نبی آخر میں آ چکے ہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کر کے میں نبی کے مقام پہ آ گیا، میں نبوت کا دعویٰ کرا تو کافر ہوا تھا جو بھی کرا، نہیں عمل کر سکتے، مقام حاصل کر سکتے، مقام کا نہیں نبی کے مقام کا عمل کر سکتے، نہیں لیکن یہ 4 کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیا، یعنی واضح کر دیا اللہ تعالیٰ، تو ان کی جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلا، نہیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے سے مراد اب کیسا چلیں گے؟ ان کی صحبت میں آئیں گے تو چلیں گے نا ان کے راستے، صحبت میں نہیں رہیں گے تو کیسا چلیں گے؟
وہ کیسا چل رہے ہیں اپنی زندگی میں. نہیں, صالحین کیسا چل رہی, شہداء کیسا چل رہی, صدیقین کیسا چل رہی, نبیین کیسا چل رہی, معلوم ہونا نا ہم کو. جب تک کہ صحبت میں نہیں ہیں گے ہم وہ چیز معلوم ہی نہیں کر سکتے ہم. تو صحبت ضروری ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما ان کے راستے پہ چلو, نہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ پر اللہ تعالیٰ ساتھ ہو کے راستے پہ چلو پر اللہ تعالیٰ وسیلہ وہاں پر بھی بتا رہا اللہ تعالیٰ. نہیں تو وہ وسیلہ ہم کو یعنی لے کے اس کو تحت ہم کو زندگی گزارنا ہے ہمارے میں. اور یہ کیا تعلیم میں تربیت کب ملتی, صحبت شیخ میں ملتی. تعلیم تو مل جاتی لیکن آج کل تعلیم یوٹیوب پہ کم ہے, علم کا سمندر ہے یوٹیوب پہ, تربیت نہیں ہے. تربیت نہیں ملتی, تربیت صحبت میں ملتی. علم کیا ہے یعنی علم یعنی تعلیم کیا ہے, تھیوری ہے. تعلیم تھیوری ہے, تربیت پریکٹیکل ہے. تو تعلیم بھی ہونا, تربیت بھی ہونا. نہیں تعلیم کے ساتھ تربیت ضرور, تربیت صحبت میں ملتی. جب تک کہ صحبت میں نہیں آئیں گے تربیت نہیں ملتی. پہلوان کی صحبت میں گئے تو انہیں کیا ہے ایکسرسائز کرا کے ہم کو پہلوان بنا تھا. میں آن لائن پہلوان بن سکتے پر نہیں بن سکتے. آن لائن پہلوان پوری تھیوری پڑھ لیں گے, پہلوان ایسا بنتے ایسا بنتے ایسا بنتے ایسا بنتے, یہ کرے تو پہلوان بنتے, یہ کرتے پہلوان بنتے, یہ کرتے پہلوان بنتے. نہیں بنتے جب تک اس کی صحبت میں جائیں گے نہیں, دو پہ بتائیں گا تو جب پہلوان بنتے اپن صحبت میں جانا پڑتا اس کی. نہیں صحبت میں نہیں جائیں گے تو اس وجہ صحبت ضروری ہے, صحبت شیخ ضروری ہے. تو مقصد بیت ہمارا دو ہے, یاد حق الگ دوام, یافت حق. یاد حق نسبت سے ملتی ہے, یافت حق کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے. علم و عرفان سے ملتا ہے یافت حق. یافت حق کے لیے علم و عرفان ضروری ہے, علم و عرفان کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے. اور کون سے علم سے یافت ہوتی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں دیکھیں گے. اور یاد حق الگ دوام قرآن سے بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیسا ہو رہا, یعنی یہ جو ہم مقصد بیت ہے نا ہمارا, یہ مقصد حیات کیسا ہو رہا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. یاد حق کو بھی قرآن حدیث سے دیکھیں گے, یافت حق کو بھی قرآن حدیث سے دیکھیں گے. تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہم جو راستے پہ چل رہے صحیح ہے نہیں, یہ راستہ نہیں قرآن اور حدیث سے چلنا نہیں ہے. اللہ والوں کی اپنی بات صرف ہم کو مثال کی طور پہ سمجھنا ہے, لیکن ہماری زندگی پوری قرآن اور حدیث کے تحت ہونا ہے ہماری. اور یہ پوری زندگی وہی ہے. آج اصل کیا ہے یہ جماعت میں کیا تقریباً لوگ 90% کمرشل ہو گئے اصل میں. نہیں کیوں, صرف علم لے لیے, صحبتوں میں نہیں آ رہے. آج دیکھو بڑے بڑے عالم, نہیں بڑے بڑے حافظ عالم, ان لوگوں کو ضرورت ہے اولیاء اللہ کی. نہیں اولیاء اللہ کی حقائق معلوم ہوتے ہیں اس میں. نہیں الحمدللہ رب العالمین, اس کا ترجمہ کریں کہ ہم تمام تعریفیں اللہ کے لیے. صرف ایک ہی تھا خالی الحمدللہ رب العالمین, ہر کوئی کرتا ہے اس کا ترجمہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. نہیں اب اس کی فہم کہاں ملیں گے ہمارے کو. تمام تعریفیں جب اللہ کے لیے ہے تو ہم مخلوق کی تعریف کریں, وہ کیا ہے پھر ہوا. صبح سے لے کے شام تک مخلوق کی تعریف میں لگے ہوئے, پر بیوی کھانا اچھا نہیں, کیا بہترین کھانا بناتی میری بیوی کی تعریف کرتی ہے. نہیں کوئی پیسے لا کے دیا کر, دوست ہمارا بھائی کون لگا, کیا بہترین دوست ہے بھائی, پیسے لا کے بہت اچھے دل کا ہے, بہت ہیلپنگ نیچر ہے, بہت کام میں آتا ہے. تعریف پہ تعریف کی. ڈاکٹر اچھی دوا دے دیا, ڈاکٹر کی تعریف. انجینئر گھر اچھا بنا دیا, انجینئر کی تعریف. پوری مخلوق کی تعریف کرے اپن. نہیں پھر قرآن مجید کھولتے اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین بول رہا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو پھر یہ تعریف کس کی ہے, پھر یہ شرک نہیں کر رہے ہیں. یہاں شرک نہیں دکھتا آپ نے کو. نہیں ذرا شریعت سے ہٹ کے کام دکھا تو شرک مشرک کے فتوے لگتے ہیں. یہ کیا ہے پھر شرک ہے. میں اگر کسی تعریف پر آپ بہترین انجینئر ہے نا, وہ تو کیا کر رہا ہوں میں, قرآن تو پڑھو, قرآن پہ میرا ایمان ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. نہیں ہے تمام تعریفیں جتنے بھی تعریف ہے. یہ انجینئر کے اندر جو کمال ہے, انجینئر کا گھر بنانے کا کمال, کس کا کمال ہے وہ کمال میں مولا کو دیکھنا ہونے. نہیں وہ کمال اللہ والوں کے پاس اس وجہ سے بولتے نا, ہر جگہ مولا کو بتاتے رہو. کون بتاتا ہے آج کل مولا کو. سو قرآن کی تانی تجوید قرآن کی تجوید سکھائیں گے, قرآن کے معنی سکھائیں گے, سب سکھائیں گے. نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے, کوئی میں نہیں سکھاتا. یہ مولا اللہ والوں کے پاس ہی ملتا. انجینئر کی جو کمال ہے انجینئر کے اندر, اس کے ساتھ بتا دے, دیکھ مولا دیکھ اس کے اندر کیسا مولا دیکھ, کیسا اس کا, یعنی انجینئر سے اللہ کا کمال ظاہر ہو رہا, ڈاکٹر سے اللہ کا کمال ظاہر ہو رہا, خود اپنے سے بھی مولا ظاہر ہو رہا. اپن دیکھ رہے ہیں مولا کچھ, ہر کوئی مولا کچھ دیکھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں میں مولا کو نہیں دیکھ رہا ہوں, اندھے اپن نہیں دیکھ رہے, اپنی نظر پوری مولا پہ جا کے ٹک رہی, لیکن مولا کو نہیں دیکھ رہے اپن. کیا ہے پھر اپن اندھے, ہم سمن بکمن قوم لا یرجعون, ہم گونگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے. بول رہے تو کلام بھی اللہ ہی کا ہے, ہم جو سن رہے تو بھی سمجھ اللہ ہی سن رہا, ہم دیکھ رہے بھی تو اللہ ہی کو دیکھ رہے, ہم دیکھ رہے مخلوق کو نہیں. یہ تمام ہمارے الٹی نظر ہے. گاڑی میں ٹرین میں بیٹھ کے جاتے رہتے, پہاڑ دیکھے تو ڈھالا بھاگتے رہتے. نہیں حضرت پورے مثال حضرت کے تھے یہ پورے نہیں دین سمجھا. ہمارا کار ٹرین میں بیٹھ گئے نا, ہم ٹرین میں بیٹھ کے دیکھو باہر پہاڑا بھاگتے رہتے, جھاڑا بھاگتے رہتے, سب بھاگتے رہتے. دیکھتے کیا دکھ رہا, نظر میں کیا دکھ رہا, جھاڑا بھاگ رہی, پہاڑا بھاگ رہی, کھیتا بھاگ رہی, گھرا بھاگ رہی, سب بھاگ رہی, اولا بھاگ رہے اپن دیکھ رہے اور لوگ بھاگتے ہوئے. بولتے تھے ارے کیا کھیتا بھاگ رہے ہیں بھائی, کیا نہیں بولتے اپن
باہر وہ پہاڑا تھا بھاگ رہے، جھاڑا تھا بھاگ رہے، جھاڑا کہاں بھاگ رہے، اپن بھاگ رہے، اولا اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے، اپنی نہیں، اپنی یہ نظر ہے اپنی. تو لہذا ہماری نظر بدلنا، ہماری نظر میں نقص ہے. تو لہذا آنے والے پروگرام میں یاد حق قرآن اور حدیث، قرآن سے دیکھیں گے اور حدیث سے دیکھیں گے، اور یافت حق بھی جو ہمارا مقصد بد ہے وہ بھی قرآن اور حدیث سے دیکھ کے انشاءاللہ اس کو آگے بڑھیں گے. یہاں سے ہمارا کلمہ شروع ہوتے جو اللہ کی ذات تک دیں گے انشاءاللہ، وصل تک دیں گے. یعنی مقصد بیت، یعنی بیت سے شروع ہو کے اللہ کے وصل تک تعلیمات ہے. ابتدائی تعلیم ہے مقصد بیت. کیوں بیت کرنا؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں کیوں آنا؟ معلوم تو نہ بھائی کیوں آنا، معلوم ہوا تو پھر وہ مقصد پہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ. سنا علم دین حاصل کرنا ہے، دین سے مولا ملتا، دین سے مولا ملتا. پوری زندگی ہم سب کو دیکھ کے جا رہے ہیں، خبر میں جاتے تیرا رب کون ہے، بھی ذکر سے پہلے بات آئی تھی نا، تیرا جاتے وہاں پہ تیرا رب کون ہے پوچھ رہے ہیں وہاں پہ. اب دیکھیں ہی نہیں رب کو تو پھر کیا دیکھیں گے وہاں پہ جاتے سب خبر میں تیرا رب کون ہے پوچھ رہے ہیں. یہاں دیکھنا نا رب کو، رب کو دیکھنا، رب پال رہا ہم کو ایسا یعنی بہترین طریقے سے پال رہا ہم بولا تھا. وہ دیکھ رہے ہیں نا، ہم مخلوق کو دے رہے ہیں، مخلوق سے پڑھیں. اماں کھانا دے رہی تو میں پل رہا ہوں سمجھ رہے، نہیں بابا کما کے لا کے دے رہا تو میں پل رہا ہوں سمجھ رہے. بچپنے میں اپن یہ سمجھ رہے ہیں، ذرا بڑے ہو گئے تو میں اپن ماں باپ کو پال رہے سمجھ رہے ہیں. بڈھے ہو گئے تو پھر بچے اپنے کو پال رہے سمجھ رہے ہیں. ایسے کر کے ہم چلے آ رہے. وہاں جا کے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا، بولتے کو کون پالا پوچھ رہے ہیں. رب تیرا رب کون ہے پورا سے مراد تیرے کو کون پالا، اصل میں وہ ہے سوال. من رب کا، تیرا رب کون ہے، وہ تو کون پالا تیرے کو. رب کے معنی پالنے کے آتے، پالنے والا. رب وہ تو پالنے والا نہیں. کیسا پالتا؟ شے ناقص کو الگ ترتیب پرورش کرتا، ایسا پالتا ہوں. جب جو چیز کی ضرورت ہے وہ دے رہا اللہ تعالیٰ. نہیں ہم سب نے کمال کھانا کھا لیا تو میں پل رہا ہوں سمجھ نہیں. آنکھ کو نظر کی ضرورت ہے، نظر دے رہا اللہ تعالیٰ. کان کو سماعت کی ضرورت ہے، سماعت دے رہا اللہ تعالیٰ. نہیں زبان کو مزے کی ضرورت ہے، زبان کو مزہ بھی دے رہا. ہر چیز دے رہا اللہ تعالیٰ. پیروں ہاتھوں کو قوت بھی اللہ تعالیٰ دے رہا. یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہم آپ. اللہ کا ربوبیت کا فیضان ہمارے سے ظاہر، یعنی ہم سے ظاہر ہے. اللہ رب ہے تو کیسا ہے، ہم سے ظاہر ہو رہا اللہ تعالیٰ. ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اللہ واش پہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ اگر تعلیمات حاصل کریں گے تو جب بیٹھیں گے تو مولا کے ساتھ بیٹھیں گے، جب کھڑیں گے تو مولا کے ساتھ کھڑیں گے، جب لیٹیں گے تو مولا کے ساتھ لیٹیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ 24 گھنٹے مومن بندہ کیا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتا ہے. موت بھی آئی ممکن نہ گر پہ تو پوچھتے ہو ذرا کون ہے، پوچھ سکتا ہو نا مومن. نہیں کائنات سے بات کرتا ہو، کون کدھر ہے، وہ تو روح قبض کرنا ہے، ٹھیک ہے لے لو کیا کرنا ہے، اس کی ایمیل کو اس کے حوالے دے دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا، پڑھ کے ایمان پہ خاتمہ ہوتا. ایمان پہ خاتمہ چوبیٹ نہ ہوتا. زندگی بھر محنت کرنا، کب موت آتی نہیں معلوم، ایک سیکنڈ کے بعد موت آ سکتی. اب ایمان والا رہنا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے قلب میں چلتے رہنا، لا الہ الا اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ آتا. نہیں تو پھر مرتے وقت تیاری کر کے جب پڑھ لیں گے ہوتا نہیں ہوتا، نہیں پڑھ سکتے. مرتے وقت پورا حصہ اپنا ڈھیلا پڑ جاتا، زبان کام نہیں کرتی، کہاں سے پڑھتے پر نہیں. وہ قوت اللہ دیتا. اب اگر اس کی طرف متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ جب اپن مجبور ہوتے نا، اب اللہ ہم کو صحت دیا تو اب اللہ کا کام کرنا. جب ہمارے کام صحت ختم ہو جائے گی تو اللہ ہمارا کام کرتا. ایک دوست دوسرے دوست کے برے وقت میں کام میں نہیں آتا. جب ہم اللہ تعالیٰ کا وقت تو برا نہیں ہے سمجھنے کے لیے، مثال حقیقت نہیں ہوتی ہے تو ارے کہ اللہ کا وقت برا چل رہا، ہم اس کام میں آنا، ایسی بات نہیں. ہم اللہ کے کام میں آنے سے مراد اللہ ہم کو کیوں پیدا کرا، وہ کام ہم کرتے رہنا. ہم اللہ کا کام کریے، اللہ ہم کو صحت دیا تو ہم اللہ کا کام کرنا. جب مرتے وقت ہماری صحت پوری برباد نہیں، ہمارے جسم میں قوت نہ رہی، اس وقت نہیں اللہ ساتھ دیتا. اس میں کیا ہے وہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ آیت پہ عمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والے کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، خبر میں بھی اور دنیا میں، ہر جگہ ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ معاف ہونے. تو وہ علم حاصل کرنا ہے. تو لہذا مقصد ہے بھائی دو، یاد حق الگ دوام، یاد حق قرآن حدیث سے دیکھیں گے آنے والے پروگرام میں، اور یاد حق بھی قرآن حدیث سے دیکھیں گے انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کی بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے من میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.